اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفرت رکھنا، اس کے لیے دل میں جلن رکھنا، اس کو دیکھ کر کڑنا، یہ کینہ، اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ نفرتیں پالنے سے منع فرما دیا تھا، بلکہ فرمایا تھا آپس میں نہ حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ کینہ رکھو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کونوا عباد اللہ اخوانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کاش کہ جو تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی تھی، کاش ہم اس پر عمل کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کینہ کی وجہ سے انسان 8 قسم کی مزید برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ دل میں ہم کسی کے لیے اگر نفرت پال لیں، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ یاد رکھیے جو بھی شخص اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی نفرت لے کر، یہ کینہ اور بغض لے کر مرے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی مغفرت ہی نہیں ہوتی۔ مغفرت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا دل ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے صاف ہو، نیت ہماری صاف ہو، خلوص ہو اس میں۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس ایک کینہ کی وجہ سے انسان مزید 8 بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 1 حسد۔ اب بندے کے دل میں اس کی جگہ ہی نہیں ہے، اب اس کو کوئی مقام اور مرتبہ ملے گا، کوئی نعمت ملے گی، کوئی خوشی ملے گی تو یہ جلے گا، حسد کرے گا کہ اس کو کیوں ملا ہے، یہ اس کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی خواہش ہوگی کہ وہ مجھ سے پیچھے رہے، آگے نہ بڑھے۔ یہ حسد ہے۔ دوسری چیز فرمایا بغض اور عداوت، دشمنی پیدا ہو جائے گی دل میں۔ دل میں نفرت ہے تو پھر دوسرے کی یہ نفرت بڑھتے بڑھتے دشمنی اختیار کر لے گی، اور بندہ جب دشمن بنتا ہے پھر دوسرے کو نقصان دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا قطع تعلقی، انسان اس سے اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ چوتھی چیز فرمایا حقیر سمجھنا، اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ پانچویں چیز فرمایا غلط باتیں منسوب کرنا، پھر خواہ مخواہ اس کی طرف ایسے اول فول منسوب جھوٹ، اس کا راز فاش کرنا، اس کے عیب جوئی کرنا، اس کسی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ مذاق اڑانا، یاد رکھیے بندہ کسی کا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب دل میں اس کی عزت نہ رہے۔ نفرت پیدا ہوگی تو عزت کس چیز کی؟ عزت تو محبت سے آتی ہے، نفرت سے تو نہیں آتی۔ فرمایا اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر بندہ دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی چیزیں بھی معاشرے میں دیکھنے میں عام ملتی ہیں، کپڑوں پہ، جسم پہ، بدن پہ، گفتگو پہ، مکان پہ، گاڑی پہ، ہر قسم کی چیز پہ طنز اور مذاق اڑانا، یہ انسان کی فطرت بن جاتی ہے پھر نفرت کی وجہ سے۔ اللہ۔ ساتویں چیز فرمایا تکلیف پہنچانا۔ اب ظاہر ہے جب نفرت ہے تو کوشش یہی ہوگی اس کو جہاں موقع ملا اس کو تکلیف پہنچا دی۔ آٹھویں چیز فرمایا حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، دل میں جس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی بندہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کینہ کی وجہ سے مزید یہ 8 بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 ارشادات گرامی سماعت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر جلوہ افروز ہوتا ہے اپنی رحمت لے کر اپنی شان کے مطابق۔ فیغفر للمستغفرین، تو اس رات جو کوئی اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور جو اللہ سے رحم طلب کر رہا ہوتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ عَلَيْهِ، اور کینہ والوں کو چھوڑ دیتا ہے جس حالت پہ وہ ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی ابھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، نہ ان کو کچھ عطا کیا جائے گا، یہ جس حال پہ ہیں اسی پہ چھوڑ دیں۔ اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو 15ویں شعبان کو پھر مغفرت کس کی ہوتی ہوگی؟ جو صورتحال ہماری ہے اللہ معاف فرمائے، کس کی مغفرت ہوتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابو داؤد، سنن الترمذی، مسند امام احمد، 3 کتابوں میں یہ ایک حدیث مبارک ہے جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا
تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس. فرمایا اس کے پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دروازہ کس لیے کھولا جاتا ہے؟ باہر کوئی کھڑا ہے اس کو اندر بلانے کے لیے. جو بھی جنت میں داخل نہیں وہ جنت کا دروازہ کھلا اسی لیے کھلا ہے کہ جو مسلمان ابھی جنت سے باہر ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے. سبحان اللہ. فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھولتا ہے. فیغفر فیہما لکل عبد لا یشرک باللہ. تو اللہ تعالی ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے ان دو دنوں میں، پیر اور جمعرات جنت کے دروازے کھولتا ہے. ان دو دنوں میں ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. تو کون سا مسلمان ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے کوئی؟ اللہ کے سوا کسی کو اپنا خدا سمجھتا ہو کوئی مسلمان ایسا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو ہر مسلمان ایسا ہے جو شرک نہیں کرتا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے تو ہر مسلمان کی مغفرت ہوگی. لیکن حدیث کا دوسرا جملہ سماعت فرمائیے، الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء. مگر اس شخص کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں نفرت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جاتا ہے فیقال، کہا جاتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا. ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کی مغفرت نہیں کرنی. جنت کے دروازے کھلے ہیں مگر ان کو اندر نہیں جانے دینا، ان کو باہر ہی روکو حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. اللہ اکبر. جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے صلح نہیں کرتا، اپنے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں بناتا، رب اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولتا. کھلے بھی تو اس کے لیے بند ہوتا ہے کہ یہ اندر نہیں جائے گا. اس کا علاج کیا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ ختم ہو جائے؟ اس کا علاج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. اچھا طبیب وہی ہوتا ہے نا جو پہلے مرض پرکھے، مرض کا پتہ چل جائے کہ بیماری یہ ہے، پھر وہ علاج بھی بتاتا ہے اس کے مطابق. ہے جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کا مرض بھی بتایا، اس کا علاج بھی بتایا کہ یوں ہوتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو علاج بتایا ہے وہ ایک دو احادیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحادوا فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے طائف دیا کرو، یہ تحفے طائف دینا دل کے کینے کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سینے میں جو موجود کینہ ہوتا ہے نا، نفرت ہوتی ہے، فرمایا تحفے دینے سے یہ ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں نفرت ہے اس نے تحفہ دینا ہی کب ہے؟ دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ مجھ سے جلتا ہے، یہ نفرت کرتا ہے، وہ اس کو تحفے دینے شروع کرے. آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر جو کچھ نفرت ہوگی وہ انشاءاللہ اس حسن سلوک سے ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تصافحوا یذهب الغلہ. مصافحہ کیا کرو، یہ کینے کو دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تحفہ دینا اگر مشکل ہے، یہ کام تو مشکل نہیں نا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سلام کرنا، یہ کون سا مشکل ہے؟ اس پہ تو نہ تو کوئی بل آتا ہے، نہ کوئی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی خریدنا پڑتا ہے، نہ کوئی شاپنگ وغیرہ والا سلسلہ ہی نہیں ہے. فرمایا مصافحہ کیا کرو، ایک دوسرے کو ہاتھ میں لایا کرو، سلام کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں جو کینہ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. وَتَحَادَوْا تَحَابُوا. اور ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. اللہ. پھر فرمایا محبت بڑھتی ہے تحفے دینے سے. وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاء. اور کینہ بھی ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کینہ ختم کرنے کے دو علاج ان دو احادیث میں ہم نے پڑھے. ہو سکتا ہے دیگر کہیں حدیث میں کچھ اور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو، لیکن ہماری پہنچ یہیں تک ہو سکی، ہم نے یہی سنا، یہی پڑھا. ایک چیز یہ کہ ایک دوسرے کو تحفے دو، دوسری چیز یہ کہ ایک دوسرے کو مصافحہ کیا کرو، اس سے دل کے موجود کینہ ختم ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور چیز حسد، اس کے متعلق صرف دو احادیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے. حسد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کی
خوشی کو دیکھ کے پریشان ہو کہ اس کو خوشی ملی کیوں ہے، اس کو نعمت دیکھ کے پریشان ہو کہ اس کے پاس نعمت ہے کیوں، اس سے کاش اس سے ختم ہو، میں اس سے آگے نکل جاؤں، کسی کا مرتبہ دیکھ کے اس سے جلے کہ اس کے پاس یہ مرتبہ کیوں ہے، یہ حسد ہے۔ عموماً فیکٹریوں، کارخانوں، آفس وغیرہ میں بعض ماتحت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے افسران بالا سے جلنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوشش میں لگے رہتے ہیں جو اس سے اوپر کا اس سے دوستی بنائی بیچ میں سے اس کو نکالنے کے لیے تاکہ یہ سائڈ پہ ہو، مجھے یہ کرسی مل جائے۔ بہت بڑا گناہ ہے ایسی حرکتیں کرنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم حسد سے لازمی بچو، بہت ضروری ہے تم پر کہ تم حسد سے بچو۔ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کیونکہ حسد ایسی بیماری ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ، اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر تم سے پہلی امتوں کی بیماری رس گئی ہے، وہ تمہارے اندر پیدا ہوگی، آ گئی ہے۔ وہ بیماری کون سی تھی؟ فرمایا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، حسد اور بغض، یہ بیماریاں فرمایا پہلی امتوں کی، گزشتہ امتوں کی تھی، وہ تمہارے اندر سرایت کر گئی ہیں۔ یہ الحالکۃ، یہ تو مونڈنے والی ہیں، یہ کیا کرنے والی ہیں؟ مونڈنے والی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب حجام سر پہ اس طرح پھیر کے سر مونڈتا ہے تو سر پہ کچھ بچتا ہے؟ نہیں بچتا۔ حضور علیہ السلام نے کس کے بارے میں فرمایا؟ حسد اور بغض کے بارے میں فرمایا یہ مونڈنے والی ہیں۔ کیا مونڈنے والی ہیں؟ لا اقول تخلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کے بال مونڈتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وضاحت فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماریاں سر کا بال مونڈ دیتی ہیں، جس میں پیدا ہو جائیں تو آہستہ آہستہ اس کے سر کے بال گلنے لگتے ہیں حتیٰ کہ سر پہ بال بچتے ہی نہیں، یہ نہیں کہتا۔ سر پہ بال رہیں گے مگر یہ کچھ اور مونڈیں گی۔ کیا مونڈیں گی؟ فرمایا وَلَكِنَّ تَحْلِقُ الدِّينَ، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، جس بندے کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں نا، حسد اور بغض، فرمایا یہ دونوں بیماریاں اس کا دین تباہ کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ بس وہی بات کہ نام کے مسلمان، نام تو مسلمان ہے مگر کام کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ بندہ کہے کہ واقعی ہاں یہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی وسیلہ ذلیلہ کے توفیل ہمیں ہر قسم کی باطنی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔